السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل روح اردو میں آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحانات کی بہترین تیاری کر رہے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کل ہونے والی عید کی میں آپ لوگوں کو اگرم شبھ کامنائیں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، آج کی ہماری کلاس ذوق دہلوی کے قصیدہ کا پارٹ 4 ہونے والی ہے، جو کہ آج اس قصیدے کی آخری کلاس بھی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کوئی نیا ٹاپک یا پھر آئی سی ٹی اور پیڈاگوجی کی کلاسز سٹارٹ کرنے کی شروعات کریں گے۔ آج کی ہماری کلاس کا موضوع ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا قصیدہ در مدح مرزا ابو ظفر بہادر شاہ، جو کہ اپنے پہلے شعر واہ واہ کیا معتدل ہے اس نام سے بھی یہ قصیدہ جانا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کی کچھ خاص باتوں پر غور کیا ہے، جیسے کہ اس قصیدہ کے جو شاعر ہیں، جو تخلیق کار ہیں، ان کا نام ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ جس موقع پر یہ قصیدہ لکھا گیا وہ موقع تھا جشن غسل، اور اس کا اعلان کیا تھا اس وقت کے بادشاہ اکبر شاہ شانی نے، اور اس کے ممدو تھے بہادر شاہ ظفر، جو اس وقت ولی عہد تھے۔ وجہ تھی کہ ولی عہد بہادر شاہ ظفر ایک بیماری جس کو ہم لوگ یرکان کہتے ہیں، اس یرکان کی بیماری سے ان کو صحت یابی ملی تھی، اور اس صحت یابی کی خوشی کے موقع پر بادشاہ نے جشن کا اعلان کیا تھا۔ یہاں سے اب ہم لوگ قصیدے کے آخری پارٹ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمارا اس قصیدے کا آخری کلاس بھی ہونے والی ہے، اور آج کے لحاظ سے وہ 41واں شعر ہے جس سے ہم لوگ اس قصیدے کی شروعات کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا شعر اور اس قصیدے کا 41 یعنی 41ویں نمبر کا شعر کچھ اس طرح سے ہے۔ چھیڑے تار شمع کو گناہن موجد نسیم، چھیڑے تار شمع کو گناہن موج نسیم، بزم میں پیدا ہو تارے ساز مطرب کی صدا۔ ایک بار اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ مشکل الفاظ اس طرح سے ہیں، تار شمع سے یہاں پر مراد ہے شمع کی لو، شمع جلتے وقت جو لو اوپر نکلتی ہے اس کو تار شمع سے یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ آگے ہے نسیم، تو ہم سب جانتے ہیں کہ نسیم خوشگوار ہوا کو نسیم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بزم، تو بزم کا میننگ ہے یہاں پر محفل، اور ساز مطرب سے مراد ہے خوشی کا ساز۔ اب ایک بار اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ خوشی کے اس عالم میں محفلیں جم رہی ہیں، شمعیں روشن ہے کہ جب بھی کوئی لطیف سا جھونکا شمع کو چھیڑتا ہے، یعنی ہوا کا کوئی نسیم یعنی خوشگوار ہوا کا کوئی جھونکا جب شمع کی لو کو چھیڑتا ہے تو اس بزم میں خوشی کے ساز بجنے لگتے ہیں۔ اگلا شعر اس طرح سے ہے، لب پہ ساغر کے ہے جو موج تبسم موج میں، لب پہ ساغر کے ہے جو موج تبسم موج میں، شور کلکل لب پہ ہے مینائے میں کے کہکہا، مینائے میں کے کہکہا۔ مشکل لفظ اس طرح سے ہیں دوستوں، ساغر کہا جاتا ہے شراب کے پیالے یا شراب کے برتن کو۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے موج تبسم، اس کا میننگ ہے مسکراہٹ کی لہریں، مسکراہٹ مسکان کی لہریں اٹھ رہی ہے۔ اس کے بعد میں ہے شور کلکل،
یعنی شور کس کا؟ شراب کے پیالے کی آواز، شراب کے پیالے کی آواز یا سراہی سے شراب نکلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو شور کلکل سے یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں ہے مینائے سے یہاں پر مراد ہے شراب، اور کہکہا سے یہاں پر مراد ہے ہنسنا یا زوردار ہنسی۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس محفل میں شمعوں کے ساتھ ہوا کی اس محفل میں شمعوں کے ساتھ ہوا کی اٹکیلی کے ماحول میں جام و سبو کا دور بھی شروع ہے، اور اس دور میں سراہی اور مینا بھی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور خوشی کا ماحول کیوں ہے؟ خوشی کا ماحول اس وجہ سے ہے کیونکہ جو ولی عہد ہیں بہادر شاہ ظفر، ان کو صحت یابی ملی ہے، اس وجہ سے پورا ماحول جو ان کی بیماری کے وقت اداسین تھا، غمگین تھا، اس پورے ماحول میں ایک بدلاؤ آ گیا ہے، ایک چینج آ گیا ہے۔ اب ہر شے، یہاں تک کہ ہوا، مینا، شراب کے پیالے، برتن، یہ سب آپس میں خوشی کی وجہ سے جھوم اٹھے ہیں۔ اور اس دور میں سراہی اور مینا بھی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ سراہی سے شراب انڈیلنے کی آواز کو بوتل کا کہکہا اور خوشی کا اظہار کی تشبیہ یہاں پر دی گئی ہے۔ یعنی سراہی سے جو شراب انڈیلی جا رہی ہے برتن میں، پیالے میں، تو جو آواز نکل کر آ رہی ہے کل کل کی، اس کو کہکہا لگانے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگلا شعر اس طرح سے ہے، بزم تصورات فانو سے خیالی کی طرح، بزم تصویرات فانو سے خیالی کی طرح، حلقہ رقاص گاہ ہے زیر گردوں جا بجا۔ ایک بار پھر سے شعر کو دیکھ لیتے ہیں۔ بزم تصورات فانو سے خیالی کی طرح، حلقہ رقاص گاہ ہے زیر گردوں جا بجا۔ مشکل الفاظ اس طرح سے ہیں۔ یہاں پر بزم تصویرات سے مراد ہے تصویروں کی محفل، فانوس سے خیالی سے مراد ہے، فانوس سے خیالی سے یہاں پر مراد ہے خیالوں کا چراغ یا کانچ کا جو جھومر محل میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ۔ اگلا مشکل الفاظ ہے حلقہ رقاص گاہ، حلقہ رقاص گاہ سے مراد ہے رقص کرنے والوں کا گروہ۔ زیر گردوں سے یہاں پر مراد ہے، زیر سے مراد ہے کا میننگ ہے نیچے، اور گردوں سے مراد ہے یہاں پر آسمان، یعنی کہ آسمان کے نیچے۔ تشریح اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس بزم یعنی اس محفل میں فانوس سے خیالی کی تصویروں کی مانند ہر حلقہ میں ہر جگہ وہ تصویریں رقص کرتی نظر آ رہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر جگہ ممدوح یعنی ولی عہد کی صحت، ان کی صحت یابی کا جشن اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگلا شعر اس طرح سے ہے، کر رہا صحن چمن ہی میں کیا طاؤس رقص، کر رہا صحن چمن ہی میں کیا طاؤس رقص، آشیانہ میں ہے رقصاں طائر قبلہ نما۔ مشکل الفاظ اس طرح سے ہیں۔ یہاں پر صحن چمن سے مراد ہے باغ کا دائرہ، باغ کا میدان۔ طاؤس سے یہاں پر مراد ہے پرندہ جس کا نام ہے مور۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر شاعر کی مراد ہے کہ شاعر فرما رہے ہیں کہ اس خوشی کی وجہ سے ہر چیز رقص یعنی ناچ گانا کر رہی ہے، ہر چیز، ہر شے جھوم اٹھی ہے، یہاں تک کہ چمن کے صحن میں جو جتنے بھی پرندے ہیں، مور ہیں، وہ سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور طائر قبلہ نما بھی ایک جگہ ساکت نہیں ہے بلکہ مسلسل وہ بھی حرکت میں ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اگلا شعر اس طرح سے ہے، خانہ چشم میں بھی پتلیوں کا رقص ہے، خانہ چشم میں بھی پتلیوں کا رقص ہے،
ہے جو منظور نظر سب کو تماشا رقص کا۔ پھر سے ایک بار شاعر نے یہاں پر ناچ گانے، جھوم اٹھنے اور جشن منانے کی بات کہی گئی ہے کہ چاروں طرف جشن منائے گئے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، محفلیں سج رہی ہے، شراب و کباب کا دور چل رہا ہے، اور ان سب کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ بادشاہ سلامت کے جو بیٹے ہیں، جو ولی عہد ہے، ولی عہد ابو ظفر، ان کو صحت یابی مل گئی ہے، اور اس خوشی میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، چاروں طرف خوشحالی کا ماحول ہو گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خوشی کے عالم میں آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ بھی رقص کر رہی ہے، یعنی وہ بھی ناچ رہی ہے، اپنی پرفارمنس دکھا رہی ہے، یعنی کہ تمام ہی لوگ اپنے اپنے طریقے پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارا ممدوح صحت یاب ہوا ہے۔ اس خوشی میں سبھی لوگ جھوم اٹھے ہیں۔ اگلا شعر، چھوٹی آتش بازی ایسی جس کی گلکاری کو دیکھ، چھوٹی آتش بازی ایسی جس کی گلکاری کو دیکھ، رات کو کہتے تھے آپس میں شریا و سہا، رات کو کہتے تھے آپس میں شریا و سہا۔ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ گلکاری سے یہاں پر مراد ہے پھولوں جیسی چمک، آتش بازی ایسی ہو رہی ہے کہ جیسے پھولوں کی جیسی چمک نظر آ رہی ہے آتش بازی میں۔ شریا و سہا یہ ستاروں کے نام ہے، شریا اور سہا کیا ہے؟ یہ ستاروں کے نام ہے۔ ہم یہاں پر ستاروں سے یہاں پر مراد سمجھ سکتے ہیں۔ تشریح اس طرح سے ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ خوشی کا جو ماحول ہے، خوشی کا جو دور ہے، اس خوشی کے اظہار کے لیے ہر طرف آتش بازی کی جا رہی ہے، اور اس کی رنگینی اور گلکاری کو دیکھ کر آسمان پر شریا اور سہا جو ستارے ہیں، میں نے بتایا تھا یہ دونوں ستاروں کے نام ہیں، یہ دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں اس آتش بازی پر جلن اور عرشا کی بھاونا سے بھرے ہوئے ہیں، جلن اور عرشا میں رشک میں ڈوب گئے ہیں۔ اگلا شعر ہے، ثنائے آتش باز پر حیرت زدہ ہوتی ہے عقل، ثنائے آتش باز پر حیرت زدہ ہوتی ہے عقل، سنگ پارس سے کہیں بارود کو پیسا تھا کیا، ثنائے آتش بازی پر حیرت زدہ ہوتی ہے عقل، سنگ پارس سے کہیں بارود کو پیسا تھا کیا۔ مشکل الفاظ اس طرح سے ہے۔ سنگ پارس سے یہاں پر مراد ہے لوہے کو سونا بنانے والا پتھر، ایک ایسا پتھر جس کے چھونے سے لوہا بھی سونا بن جاتا ہے۔ لوہے کو سونا بنانے والے پتھر کو سنگ پارس کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایسی آتش بازی کو دیکھ کر کے عقل بھی سخت حیرت زدہ ہو گئی ہے کہ کیا اس نے بارود کو پارس پتھر سے پیسا ہے، کیا اس نے بارود جو ہوتا ہے اس بارود کو پارس وہ پتھر ہوتا ہے جو لوہے کو سونا بنا دیتا ہے، تو کیا بارود کو پارس سے پیسا گیا ہے کہ آتش بازی اتنی دلکش اور چمکدار اور رنگین ہو گئی ہے، اور سنہرے پھول جیسے آسمان میں سنہرے پھول جھڑ رہے ہوں۔ اگلا شعر اس طرح سے ہے، ہو گئی تاشیر جس کی یہ ہر گلے ریز سے، ہو گئی تاشیر جس کی یہ ہر گلے ریز سے، ریزہ فولاد نکلے بن کے گلہائے طلا، ریزہ فولاد نکلے بن کے گلہائے طلا۔ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تاثیر سے یہاں پر مراد ہے اثر ہونا، پربھاؤ ہونا۔ ریزہ فولاد سے مراد ہے لوہے کا ٹکڑا، فولاد یعنی لوہا اور ریزہ یعنی ٹکڑا، ریزہ فولاد سے یہاں پر مراد ہے لوہے کا ٹکڑا۔ گلہائے طلا سے مراد ہے سونے کے پھول، گلہائے طلا سے مراد ہے سونے کے پھول۔ تشریح اس طرح سے ہے، اس شعر میں شاعر اس طرح سے اپنے تصور، اپنی کلپناؤں کے موتیوں کو پرو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور اس آتش بازی یعنی بادشاہ سلامت کی صحت یابی کے جشن میں جو آتش بازی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس آتش بازی کی گلریزی
نے जो कि आतिशबाज ने लोहे के रेजों से तैयार की थी। इस आतिशबाजी में इस आतिशबाजी में बारूद को जो अ, आतिशबाज ने लोहे के टुकड़ों से उस रेजों को तैयार किया था, उन लोहे के रेजों ने अपनी तासीर को बदल लिया है। यानी कि पारस पत्थर से पिसने की वजह से वो लोहे के रेजे भी अब सोने के वर्क बन गए हैं और सोने की तरह चमकदार नजर आ रहे हैं। अगला शेर इस तरह से है। गुंज छिटते थे सितारों के माफ कीजिए गुंज छटते थे सितारों के नजीब अंदाज से। गुंज छटते थे सितारों के नजीब अंदाज से, माह पारा का था गोया खंदाए नदा नुमा। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। गुंज से मुराद है खजाना। इसके बाद अगला मुश्किल अल्फाज है माह पारों या माह पारा से मुराद है चांद का टुकड़ा। और निंदा जिंदा नुमा से मुराद है यहाँ पर मुस्कुराना या मुस्कुराहट। इस शेर की तशरीह इस तरह से है। शायर कह रहे हैं कि इस आतिशबाजी में यानी बादशाह सलामत वली अहद की सेहतयाबी में जो आतिशबाजी की जा रही है, उस आतिशबाजी के बारे में शायर कह रहे हैं कि इस आतिशबाजी में सितारों के खजाने बड़े नजीब या अच्छे अंदाज से छोड़े जा रहे हैं। कौन से खजाने छोड़े जा रहे हैं? सितारों के खजाने बड़े अच्छे अंदाज से छोड़े जा रहे हैं। गोया कि ये आतिशबाजी के सितारे नहीं बल्कि चांद के टुकड़े मुस्कुरा कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमने देखा था कि माह पारा यानी चांद के टुकड़े, तो आतिशबाजी कैसी नजर आ रही है? गोया चांद के टुकड़े मुस्कुरा कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अगले शेर की तरफ चलते हैं। मुंह है मैं है क्या जो रंग से महताब के हमताब हो, गाजा से हर चंद चमके रंग रोए मैं लका। गाजा से हर चंद चमके रंग रोए मैं लका। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। महताब हम जानते हैं, महताब कहते हैं चांद को, और हमताब से मुराद है बराबर, बराबरी की चीज। हर चंद से मुराद है हर वक्त। अब एक बार इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं कि इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं। शायर अपने ममदू की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि उनका मुंह महताब की तरह रोशन और खूबसूरत होकर के चमक रहा है, और चेहरे की सफाई के लिए जो उबटन मला उससे तो चेहरा और ज्यादा रोशन और हसीन हो गया है। यानी ममदू जब सेहतयाब हुए तो उनका चेहरा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और उनके चेहरे पर खूबसूरती के लिए जो उबटन मला गया है जिसकी वजह से उनका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत और चमकदार हो गया है, जैसे कोई चांद का टुकड़ा ही जमीन पर उतर आया हो। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। बुर्ज जो उड़कर हुए कुंजील शब ज़ेर फलक। बुर्ज जो उड़कर हुए कुंजील कुंजील शब ज़ेर फलक। बुर्ज थे जितने फलक पर सबको रोशन कर दिया। एक बार इस पीडीएफ को थोड़ा इधर कर लेते हैं। बुर्ज थे जितने फलक पर सबको रोशन कर दिया। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। बुर्ज से मुराद है सितारे या मीनारे। कुंजील शब से मुराद है रात की रोशनी। कुंजील शब से मुराद है रात की रोशनी। ज़ेर फलक से मुराद है फलक के नीचे यानी आसमान के नीचे। अब इसकी तशरीह देख लेते हैं। इस शेर में शायर की मुराद है कि
ستارے آسمان پر رات میں روشن ہوتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ فلک پر یا آسمان پر جتنے بھی برج یا جتنے بھی ستارے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے ممدوح کے رخ روشن سے مستعار لیے نور سے روشن ہے۔ بہت بڑا مبالغہ یہاں پر ذوق کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے۔ ذوق یہاں فرما رہے ہیں کہ آسمان پر جتنے بھی ستارے ہیں وہ تمام ہی ستارے روشنی لینے کے لیے ہمارے ممدوح یعنی ولی عہد بادشاہ ابو ظفر کے چہرے کے نور سے روشنی لے رہے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ فی الحقیقت یہ وہ شادی ہے کہ اس کے روبرو فی الحقیقت یہ وہ شادی ہے کہ اس کے روبرو جشن جمشیدی کا کچھ مطلب نہیں ربطہ رہا۔ جشن جمشیدی کا کچھ مطلب نہیں ربطہ رہا۔ مشکل الفاظ اس طرح سے ہیں۔ جشن جمشید یعنی بادشاہ جمشید نے جو جشن منایا تھا اس کو یہاں پر مراد لی گئی ہے۔ ربطہ سے مراد ہے مقام۔ ربطہ سے مراد ہے مقام۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا اپنی بات بتانا اور کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کی مراد ہے کہ حقیقت میں ہمارے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی یہ جو خوشی کا ماحول ہے یہ ایسی خوشی ہے کہ ساری دنیا کی خوشی کو بھی اگر ملا دیا جائے تو وہ تمام خوشیاں اس خوشی کے سامنے کوئی حیثیت یا کوئی رتبہ نہیں رکھتی، بلکہ جمشید کے جشن کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بادشاہ جمشید نے جو جشن منایا تھا اس کی بھی اس خوشی کے ماحول اور اس جشن کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ہے زبان خامہ عاجز آگے بس تعریف میں، ہے زبان خامہ عاجز آگے بس تعریف میں، ذوق کہا ہے اٹھا کر ذوق میں دست دعا۔ معاف کیجیے، یہاں پر ذوق کہتا ہے ہونا چاہیے، ذوق کہتا ہے اٹھا کر ذوق میں دست دعا۔ اب یہاں پر ممدوح کے لیے شاعر اپنی دعا پیش کر رہا ہے اور انعام و اکرام کی لالسا کر رہا ہے۔ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ زبان خامہ سے یہاں پر مراد ہے قلم کی زبان، قلمکاروں کی زبان۔ عاجز سے یہاں پر مراد ہے عاجزی کرنا، اپنی کمزوری کا احساس کرانا۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے ممدوح کی ان تمام خوبیاں بیان کرنے کے بعد جو میرا قلم ہے وہ اور زیادہ مزید کچھ لکھنے سے قاصر ہو گیا ہے کہ اب اور کچھ نہیں لکھا جا رہا، اس لیے بڑے شوق سے ذوق خدا کے حضور میں اب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ آگے شعر دیکھتے ہیں۔ رکھے صحت سے ہمیشہ شافی مطلق تجھے، رکھے صحت سے ہمیشہ شافی مطلق تجھے، جو تیرے بدخواہ ہو وہ رنج میں ہو مبتلا، جو تیرے بدخواہ یعنی جو تیری بدخواہی کی دعا کرتے ہیں، جو تیرا برا چاہتے ہیں وہ کس میں مبتلا ہو جائیں، وہ رنج میں غم میں مبتلا ہو جائیں۔ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر شافی مطلق سے مراد ہے شفا دینے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مالک پروردگار گوڈ بھگوان، انہی کی وجہ سے انسان کو بیماری سے شفا ملتی ہے۔ بدخواہ سے یہاں پر مراد ہے دشمن، رنج سے مراد ہے دکھ غم۔ شعر کی تشریح اس طرح سے ہوگی۔ اب شاعر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو، یعنی اپنے ممدوح کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا تم کو ہمیشہ ہمیشہ شفا میں رکھے، کسی بیماری میں مبتلا نہ ہونے دے، ہمیشہ سرفراز اور صحت مند بنائے رکھے، اور تمہارے جو بدخواہ ہیں ان کے لیے بددعا کی ہے کہ جو تمہارے بدخواہ ہیں ان کو تمہاری صحت کے ذریعے سے رنج و غم میں ڈبو دیا جائے، مبتلا کر دیا جائے۔ تو یہ تھا ہمارے اس قصیدے کا سب سے آخری شعر، جس میں شاعر نے دعا کے ذریعے اس قصیدہ کا اختتام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ قصیدہ پورا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی تشریح میں نے آپ لوگوں کے سامنے اور جو میننگ آپ لوگوں کو بتائے ہیں مشکل الفاظوں کے، وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ تشریح ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور آپ اپنا سنیہ، اپنی محبت، اپنا پیار اس چینل
اور میرے لیے بنائے رکھیں گے، ساتھ ہی ضرور اس پر پازیٹیو کمنٹ کریں گے، اس ویڈیو کو، اس کلاس کو لائک کریں گے، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور ہی اس کو سبسکرائب کر لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو عید کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔